نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ظاہر اچھا، باطن پراگندہ۔ ظاہر اچھا اور باطن پراگندہ۔ میرے عزیزو، اس وقت کے حالات بڑے نازک ہیں، اس وقت کے حالات بڑے سنگین ہیں۔ اس وقت حالات ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں، باطنی اعتبار سے وہ بھی ایسی خرابیوں میں مبتلا ہے جن سے محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق دنیا سے کتنا ہے اور وحدہ لا شریک سے کتنا ہے۔ ظاہری اعتبار سے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، داڑھی بھی اس نے رکھ رکھی ہے، وضاحت بھی اس کی ٹھیک ہے، لیکن حالات اگر اس کے دیکھے جائیں تو بڑی خرابیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ زبان میٹھی ہو، اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ زبان میٹھی ہو، ہنس کر گفتگو ہو، خوشی کے ساتھ کسی سے ملے تو یہ اخلاق ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہنسنے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ ادھر آ جائیے۔ ہنسنے کا نام اخلاق نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے پیار سے بولنے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو صحیح معنی میں اس چیز کا نام ہے کہ اس کی ذات سے خدا کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو جانے نہ جانے، کسی کو جانے نہ جانے، پہچانے نہ پہچانے، اس کا نام آئے، کسی کو جانے نہ پہچانے، چاہے اس کا نام بھی نہ آئے، کسی کو پہچانے نہ پہچانے، اس کے کام آ جائے۔ یہ حق کی بات کہنے والا، اور حق کی بات کہنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کا ساتھ دے۔ حق بات کے سامنے اگر مکر و فریب ہے تو اس کی مخالفت کرے، چاہے وہ مکر و فریب کرنے والا اس کا بیٹا ہی یا اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کے ہر پہلو میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، تو کسی کو ہنس کر جواب دے دینا، ہنس کر سلام کر لینا یا ہنس کر خیریت پوچھ لینا، یہ اخلاق میں سے نہیں ہے، یہ اخلاق میں سے نہیں ہے۔ یہ تو کافی لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک پرندہ بھی اپنے ہم جنس پرندے کو دیکھ کر اپنی دم ہلا دیتا ہے۔ گھر کے اندر گائے بھینس ہیں، وہ بھی اپنے مالک کو دیکھ کر جب کہ وہ باہر سے آتا ہے تو وہ بھی اپنی دم ہلانے لگتی ہے۔ یہ کوئی اخلاق کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جانور بھی پال رکھا ہوا ہے اپنے، تو مالک کہیں باہر سے آتا ہے، جانور چارہ کھا رہا ہے، چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، مالک کی طرف اپنا سر کر لیتا ہے، اسے دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں تک اتنے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے جہاں تک بھی غور کیا تو اخلاق کو ایسی چیزوں میں پایا کہ وہ سبھی کے کام آتا ہو، وہ سبھی کے کام آتا ہو، اپنی ذات سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، ہر چیز میں صداقت کی تلاش کرتا ہو، ہر چیز میں سچائی کی تلاش کرتا ہو، ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا ہو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹا مار کر نہیں ہنستے تھے، سب کو ہنس کر جواب نہیں دیتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بس ایک مسکرانا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا گویا بجلی کا چمک جانا ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی اور ان کے ملفوظات اور ان کے جو حدیث جمع کی ہے، ان سے یہ بہت کم ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر نہیں آتے تھے، ایسا نہیں، بلکہ دندان مبارک کا ظاہر ہونا بہت کم ہوا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کے معاملے میں
حق کے معاملے میں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو حق کی بات کرتے تھے اور حق والے کو حق دلاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک، کردار مبارک، ہاتھ مبارک، غرض کسی بھی طرح سے کسی کا بھی کسی کوئی ذرہ برابر غرض کسی بھی طرح سے کبھی کسی کو کوئی ذرہ برابر تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ اے میرے صحابہ، تم میں سے میری تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا اس کو میں اپنی تلوار دیتا ہوں۔ صحابہ کرام سب کے سب رضی اللہ عنہم اجمعین خاموش ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار کا حق کیا ہے۔ تمام صحابہ خاموش ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تلوار کا حق میں ادا کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کے حقوق مجھے بتا دیجئے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہائے ہائے کیا فرمایا، کیا اخلاق والی بات فرمائی۔ قربان جائیں ایسے عظیم اخلاق کی تعلیم دینے والے پر، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا، اے ابو دجانہ، تم کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، کافروں سے جہاد کرنے جا رہے ہو، میری تلوار کا حق یہ ہے کسی عورت پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کسی عورت پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کسی بوڑھے پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کسی معصوم بچے پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں پناہ لے لے اس پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے اگر کوئی اپنے عبادت خانے میں پناہ لے لے تو اس پر نہ پڑے، میری تلوار کا حق یہ ہے کسی راہب، کسی بھی مذہب کے پیشوا پر نہ پڑے، سادھو سنت، رہبان، کسی پر بھی میری تلوار نہ پڑے۔ اللہ اللہ، کیا مبارک بات ارشاد فرمائی۔ کوئی ہنسنے کی بات نہیں تھی، یہ کوئی بات ہنسنے کی نہیں تھی، یہ کوئی بات ہنسنے کی نہیں تھی، یہ ہنس ہنس کر نہیں کہا جا رہا تھا، یہ بات تو درد و غم میں، حزن و ملال میں شفقت و رحمت برساتے ہوئے اپنے دشمنوں پر مہربانی اور کرم فرماتے ہوئے کہی جا رہی تھی۔ کوئی پیش کر کے دکھائے ایسی مثال، کوئی پیش کر کے دکھائے ایسی مثال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں میں تنہ تنہا اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ، اخلاق حمیدہ اور حسن اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تنہ تنہا براجمان ہیں، تشریف فرما ہے۔ کوئی دوسرا ایسا عظیم اخلاق والا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہاں، اللہ کے بعد سب سے بڑا اچھا اخلاق کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور عظیم اخلاق تھا کہ عورتوں کو نہ ستایا جائے، بچوں کو نہ ستایا جائے، بوڑھوں کو نہ ستایا جائے، عورتوں اور کمزوروں کو نہ ستایا جائے۔ بچوں اور بوڑھوں کو بھی، بچے اور بوڑھے بھی کمزور ہوتے ہیں، گھر میں انسان گھبرا کر ہی چھپتا ہے، عبادت خانے میں انسان گھبرا کر ہی چھپتا ہے۔ جو خود گھبرا گیا اس پر تم سختی نہ کرو، دشمن بھی دیکھیں گے یہ ہیں اخلاق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پاک ہستی کے اخلاق جس کا ثانی نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اخلاق ہے۔ تو ہنس ہنس کر بات کرنا اخلاق کی بات نہیں ہے، زیادہ ہنسنا تو بے وقوفی کی پہچان ہے، زیادہ ہنسنا تو بے وقوفی کی پہچان ہے، اور جو ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، اکثر ان کی باتیں خوش خوشی ہوتی ہیں، اور جو بردباری سے، حلیمانہ مزاجی سے باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں میں جان ہوتی ہے، وہ اپنی باتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے بردباری اختیار کرو۔ ہمارا کام اور ہمارا ماحول ہنسنے کا نہیں ہے، ہنسی مذاق ٹھٹوں کا نہیں ہے۔ ہم بردباری کے ساتھ رہیں، راستوں میں بردباری کے ساتھ چلیں، یعنی راستوں میں ہنسی مذاق کرتے ٹھٹے مارتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تبسم کر لیجئے،
مسکرا لیجئے، ٹھیک ہے تبسم کر لیجئے، مگر وہ بھی دوسروں کے لیے، اس میں غور و فکر کرو، ملاقات پر تم تبسم کر لو، مسکراہٹ پیدا کر لو، مگر وہ بھی دوسروں کے لیے، نہ کہ اپنے لیے، تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ منہ چڑھا رہا کر بات کر رہا ہے، تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ منہ چڑھا کر بات کر رہا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، دوسروں کی دل جوئی کے لیے، دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے ہے، ورنہ خواص کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، خواص کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے تو ہر وقت سب کے لیے ایک ہی معاملہ ہے، دنیا ہو نیا ہو پرانا ہو، اپنا ہو غیر ہو، خواص کے یہاں تو ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی آنکھ ہے، ایک ہی زبان ہے۔ ہاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے یہاں تو سب کے لیے ایک ہی معاملہ ہے، خاص لوگوں کے یہاں تو ایک معاملہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے کے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ، ایسا نہیں۔ اخلاق جو ہے میرے عزیزوں اسی کا نام ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جہاں تک بھی ہو سکے ہم دوسروں کے کام آئیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر غیروں کو اعتماد ہو جائے، ایسا اعتماد ہو جائے کہ وہ مومن کے پنجے میں آنے کے بعد اپنے کو محفوظ سمجھنے لگے، میں مومن کے پنجے میں آ گیا ہوں، مومن کے ہاتھ میں آ گیا ہوں، میری بات مسلمان کے پاس پہنچ گئی ہے، میرا کام مومن کے پاس پہنچ گیا ہے، اب جو بھی ہوگا وہ حق ہی ہوگا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا کہ جب غیروں کی باتیں، غیروں کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب حق فیصلہ ہوگا، بلکہ خود غیر ہی اپنے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر کسی یہودی کا کسی کا بھی غیر کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر کو اپنے صحابی سے وہ حق دلوایا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف داری نہیں کی ہے۔ یہی ہمارا کام اور ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، پھر اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہی کیا ہر چیز ہمیں اعلیٰ درجے کی تلاش کرنی چاہیے، ہر عبادت، ہر عمل کا اعلیٰ درجہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ضعیف درجوں کے پیچھے، نچلے والے درجوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، کمر کس کے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ کر ہمیں اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہیے، پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خوشی باتوں کے پیچھے ہم نہ پڑیں، کمزور باتوں کے پیچھے ہم نہ پڑیں۔ ہم ایسے ہیں کہ ہماری ذات سے غیروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ جب کوئی غیر ہمارا سنے تو مطمئن ہو جائے کہ اب میری بات مسلمان کے پاس پہنچ گئی ہے، اب میں مسلمان کے گھر میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ مگر ہائے افسوس کہ آج سب چیزیں ہم سے غیر، مگر افسوس کہ آج سب چیزیں ہم سے غیر مطمئن ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اخلاق اور کردار ایسا تھا کہ تمام پنچھی پرند چوپائے جتنی بھی چیزیں تھیں سب آپ کا احترام کرتی تھی، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت کا ایسا ادب تھا، ہر ہرکنا فرکنا، کسی کو ستانا، کسی کے متعلق سوچنا بھی نہ تھا۔ جب نماز کی نیت آپ باندھتے تھے تو پرندے آپ کے سر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ارے صحیح معنی میں جانور اور پرندے بھی اسی سے خوف کھاتے ہیں جو خداوند قدوس کے نافرمان ہیں، ورنہ جو اللہ رب العزت کے فرما بردار اور مطیع ہیں اور وہ اپنے صحیح انسانی دائرے کو پہنچ گئے ہیں، پنچھی پرند چوپائے تو ان سے انس حاصل کرتے ہیں، ان کی برکات سے جن راستوں سے وہ چلتے ہیں، جو پنچھی پرندے چوپائے ان کو ملتے ہیں، سبھی کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ تاریخوں میں
कितने ही वाक़यात, तारीखियों में कितने ही वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि अल्लाह के आशिक और आरिफीन को देखकर बड़े बड़े शेर और चीते मैदानों से निकल गए हैं। शेर और चीतों ने उनके बोझ, उनकी लकड़ियां, उनके गट्ठर अपनी पीठ पर रख लिए हैं। ये सब क्या था? ये उसका नतीजा था कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ऐसा अदब था, अल्लाह के साथ वो मजबूती से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूकों के वो दर्द था कि किसी को कोई तकलीफ नहीं देते थे। जब तक खुदा की मखलूकों के मुतालिक हमारे दिलों में खोट होगा तो खुदा की मखलूक को हमसे खौफ होगा। इस बात को समझिए। और जब खुदावंद कुद्दूस की मखलूकों की हमारे अंदर हमदर्दी आ जाएगी, हमारे दिल और दिमाग में कहीं भी दूर दूर तक उनको तकलीफ देने की सोच ना होगी, तो फिर खुदावंद कुद्दूस की सारी मखलूकें हमसे उनसे हासिल करने वाली बन जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक अखलाक, वो मुबारक किरदार हमें उसके कुर्बान जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इसका कुछ हिस्सा नसीब फरमा दे। आमीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर निकलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की वजह से जंगलों के शेर और चीते, ऊंट और बकरियां, दरख्त और पत्थर सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और इस्तकबाल में अपनी गर्दनें झुका दिया करते थे, खुशियां मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम और इस्तकबाल में अपनी गर्दनें झुका देते थे, खुशियां मनाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का भी यही हाल था कि उनके बरकत की वजह से जिन जंगलों में वो गुजर जाते थे, कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को भी नहीं सताता था। हर तरफ उनकी बरकत से रहमतें बरस जाया करती थी। अल्लाह पाक जो कहा गया है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह।